السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر وافیت سے ہوں گے اور اللہ ہمارے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہادت ثالثہ کے لحاظ سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج ہم نے اس لحاظ سے چوتھی قسط کا آغاز کیا ہے، اور اس قسط کے اندر انشاءاللہ ہم نے آج آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ بالآخر ہمیں کون سا تشہد قبول کرنا چاہیے، اور وہ کون سا تشہد ہے جو امام صادق علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ آخر ہمارے لیے کون سا تشہد قابل قبول ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے میں چلتا ہوں تو میں سامعین اور ناظرین کو بتانا چاہوں گا، ہمارے پاس دو طرح کے تشہد ملتے ہیں۔ ایک ایسا تشہد جس کے اندر ولایت علی کی گواہی موجود ہے، اور اس کے برعکس ایک ایسا تشہد جس کے اندر ولایت علی کی گواہی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب جیسا کہ یہ کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اس کتاب کے اندر جو تشہد موجود ہے سرکار صادق علیہ السلام سے، اس تشہد میں ولایت علی کی گواہی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اور بہت ساری گواہیاں موجود ہیں، لیکن علی ولی اللہ کی گواہی اس تشہد کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے فقہ کامل، تو یہ فقہ کامل موجود ہے۔ اب اس فقہ کامل کے اندر صفحہ نمبر جب ہم پہنچتے ہیں 31 کے اوپر، تو یہاں پر سرکار صادق علیہ السلام کا تشہد موجود ہے، اور ابو بصیر جیسے صحابی نے نقل کیا ہے، اور یہ الفاظ ہیں کہ سنت است، یہ امام صادق علیہ السلام کا سنت تشہد ہے، اور یہ واحد تشہد ہے پوری تاریخ کے اندر جہاں پر یہ سنت کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جو تشہد موجود ہے، تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر ولایت علی کی گواہی موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہے فقہ رضا، امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، تو اس فقہ رضا کے اندر جو امام رضا علیہ السلام کا تشہد موجود ہے، تو اس کے اندر بھی علی ولی اللہ کی گواہی موجود ہے۔ اب ہمارے پاس دو طرح کے تشہد ملتے ہیں، بے شمار اور بھی ہماری کتب کے اندر یہ سارے آپ کو روایات مل سکتی ہیں۔ دو تشہد ملتے ہیں، ایک وہ تشہد جس کے اندر ولایت علی کی گواہی موجود ہے، اور ایک وہ جس کے اندر ولایت علی کی گواہی موجود نہیں ہے۔ تو بالآخر ہمیں ان میں سے کون سا تشہد قبول کرنا چاہیے؟ تو آئیے امام معصوم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آخر ان دونوں میں سے کون سا تشہد قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اصول کافی، اصول کافی کی یہ پہلی جلد ہے۔ اس کے اندر جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 147 پر، تو یہاں پر سرکار صادق علیہ السلام سے باقاعدہ یہ ایک لانگ روایت چلتی آتی ہے، اور صفحہ نمبر جب ہم 148 پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر راوی نے کہا کہ اگر آپ دونوں یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور سرکار صادق علیہ السلام سے دو حدیثیں مشہور ہوں اور سکہ حضرات نے ان دونوں کی روایت بھی کی ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ دیکھا جائے کہ کون سی حدیث قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور رائے عامہ کے خلاف ہے، اور جو موافق قرآن اور سنت ہوگی اس پر عمل کیا جائے، اور اس حدیث کو کتاب و سنت کے جو خلاف ہوگی اور رائے عامہ کے موافق تو اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں آپ پر فدا ہوں، اگر دو فقیہی اس حدیث کے حکم کو کتاب و سنت سے حاصل کریں، ہم ان میں سے ایک کو عام لوگوں کے موافق پائیں اور دوسری کو مخالف، تو کس خبر پر عمل کریں؟ فرمایا جو عامہ کے خلاف ہوگی ہدایت اس میں ہوگی۔ تو معصوم نے کیا کلیہ دیا کہ اگر دو روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے ان میں سے کون سی قبول کرنی چاہیے، تو سرکار صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو عامہ کے مخالف ہوگی اسے آپ نے قبول کر لینا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس تشہد میں ولایت علی کی گواہی موجود ہے، کیا وہ عامہ یعنی دوسرے مسالک والوں کے مخالف ہے یا ان کے موافق ہے؟ اور وہ تشہد جس کے اندر ولایت علی کی گواہی علی ولی کی گواہی موجود نہیں ہے، تو وہ تو ظاہری بات ہے انہی کے موافق ہے، انہی کے جتنا ہے توحید و رسالت والا۔ تو پھر سرکار صادق علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہمیں کون سا تشہد قبول کرنا چاہیے؟ تو امام معصوم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وہ تشہد جس کے اندر ولایت علی کی گواہی موجود ہے وہ کیا ہے؟ عامہ کے مخالف ہے، اس لیے ہدایت اسی میں ہے، وہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے بقول امام معصوم علیہ السلام۔ اور اسی طرح اگر اس کی نسبت، اس کی موافقت قرآن کے لحاظ سے دیکھی جائے تو بھی قرآن یہ گواہی دیتا ہے ولایتیں تین، اطاعتیں تین، اور ایمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایمان کے لحاظ سے بھی
3 حصے نظر آتے ہیں۔ شہادات کا تذکرہ ملتا ہے، 2 گواہیوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو قرآن کے لحاظ سے بھی قرآن 2 گواہیوں والے تشہد کی دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس تشہد کی کرتا ہے جس کے اندر ولایت علی کی گواہی موجود ہے، جو دین کے کمال کا نام ہے، دین کی تکمیل کا نام ہے۔ تو ہر لحاظ سے قرآن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی ولایت علی والا تشہد ہمیں لینا چاہیے، اور روایات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو روایت عامہ کے مخالف ہے وہ علی شن ولی اللہ والے تشہد والی ہے، اور وہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اس لیے جس تشہد کے اندر ولایت علی کی گواہی موجود ہے، علم الرجال جیسی یہ جو بدعتیں انہوں نے گھڑی ہیں، انہیں سائڈ پہ رکھتے ہوئے معصوم کے قلیے کے مطابق جو معصوم نے ہمیں قلیہ دیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے وہ تشہد جس کے اندر ولایت علی کی گواہی موجود ہے، چاہے جس کتاب میں ہے چاہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور دوسرے تشہد تو انہی کے موافق ہیں، یا تو انہی کے مسلک پہ چلے جائیں، یا پھر شیعہ میں آ کر منافقت سے خدارہ کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ حقا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام زمانہ علیہ السلام وارث۔